حي على الفلاح. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہسٹری آف بنی اسرائیل پر دوسرا پروگرام پیش خدمت ہے، جس کا عنوان ہے اسرائیل کا فلسطین پر کیسے قبضہ ہوا، اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو پہلا پروگرام میں ہم لوگ جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے اسرائیل کے وجود تک جو ہے بات کیے تھے، لیکن تفصیل سے جو ہے شروعاتی دور جو ہے، خاص طور سے اس کا جو 3 عروج کا دور ہے اور 3 زوال کا دور ہے، اس کو ڈسکس کیے تھے۔ لیکن یہ جو اسرائیل وجود میں کیسے آیا، اس کو جو ہے دوسرے ایپیسوڈ کے لیے رکھ دیے تھے۔ تو آج انشاءاللہ ہم لوگ اس پر بات کریں گے کہ اسرائیل جو ہر طرح سے جو ہے یہودی مملکت جو ہے، ہر جگہ وہ مارے پیٹے جا رہے تھے، لیکن وہ کیا وجوہات ہوئے جس کی وجہ سے وہ جو ہے عرب ورلڈ کے بیچ میں جا کر کے ایک مملکت قائم کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ جو بیت المقدس ہے وہ 3 عالمی مذاہب کے لیے جو ہے بہت ہی اہم ہے۔ جیوز کے لیے وہ اہم ہے کیونکہ وہیں پر ان کا جو ہے پورا خاندان آ کر کے بسا تھا، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام۔ اور عیسائیوں کے لیے اس لیے اہم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وہیں پیدائش ہے، وہیں ان کا کروسیفیکیشن ہوا ہے، اب پھر دوبارہ وہیں سے وہ ریزریکٹ ہوں گے۔ مسلمان کے لیے اہم ہے کیونکہ وہ جو ہے اسرائیل کے جو معزولی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کی نمائندگی جو ہے امت محمد کو دے دیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ وہیں سے ہوا ہے کہ یعنی مسجد حرام سے جو زمینی سفر ہوا ہے وہ مسجد اقصیٰ تک، پھر وہاں سے جو ہے وہ آسمانی سفر ہوا ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ کے بعد جو ہے سب سے مقدس مقام جو ہے وہ یروشلم ہے، بیت المقدس ہے۔ تو یہ کنفلکٹ جو ہے وہ سمجھیے کہ 2000 سال پرانے ہیں اور وہ چلتے آ رہے ہیں۔ کبھی جو یہود اور عیسائیوں میں معاملہ تھا، اور پھر جب مسلمان آئے تو ان سے معاملہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ہم جانتے ہیں کہ 70 عیسوی میں رومن ٹائٹس جو تھا وہ یروشلم کو دوبارہ تباہ و برباد کر دیا، اور 135 عیسوی میں تو ایک یہودی کو وہاں سے نکال باہر کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے جو ہے ان کا ڈائسپورا شروع ہو گیا، اور ان کو کبھی بھی جو ہے دوبارہ ریٹرن ہونے کا موقع نہیں ملا۔ بس مسلمان جب جو ہے وہ 712 میں جب اسپین پہ حملہ کیے ہیں تو اس میں تھوڑا سا مسلمان کے انڈر میں جب یہ رعایا بن کے رہے عیسائیوں کے مقابلے میں، تو مسلمان نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو اس کا یہ ہمیشہ احسان مند رہے۔ بقیہ پورے جو ہے یورپ میں ہمیشہ یہ مار کھاتے رہے، اور خاص طور سے جب 4 صدی عیسوی میں روما جو یہ بادشاہ تھا ایمپرر کانسٹنٹائن، وہ جب عیسائیت قبول کر لیا تو ان کے تو بہت زیادہ برے دن آ گئے، اور پورے عیسائی لوگ ان کو ہر جگہ مارتے پیٹتے رہے، یہاں تک کہ جو ہے 14ویں 15ویں صدی میں تو ان کو بالکل عام آبادی میں رہنے کی بھی اجازت نہیں تھی، ان کو الگ سے جو باڑہ بنا کے دیا جاتا تھا، اور کچھ مخصوص کام چھوڑ کر کے تو ان کو کام کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ یہ تو سمجھیے کہ فرانس کا جب انقلاب آیا ہے 1789 میں، تب جا کر کے کہا گیا ہے کہ یہودی بھی دوسرے لوگوں کے برابر ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سمجھیے کہ 1800 سم تھنگ میں جو ہے وہ برطانیہ میں ان کو جو ہے برابری کا حق دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے جرمنی میں برابری کا حق دیا گیا۔ تو یہ سمجھیے 18ویں صدی سے ان کو بحیثیت انسان مکمل انسان مانا گیا، ورنہ ان کی شرارتوں سازشوں کی وجہ سے سب لوگ ان سے دوری رکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسپین میں جو عیسائیوں کا غلبہ ہو گیا ہے اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کو بھی مارنا شروع کیا، تو پھر یہ لوگ جو ہے سلطنت عثمانیہ میں یعنی خلافت عثمانیہ میں آ کر کے جو ہے رہنا شروع کیے، اور عثمانی خلافت میں بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوا۔ تو یہ سمجھیے کہ پورے 2000 سال کی ہسٹری میں ان کو صرف 2 جگہ ان کو عافیت کے جو ہے وہ سانس لینے کا موقع ملا ہے، ایک جو ہے اسپین میں مسلمان کے رول کے انڈر،
اور وہاں جب مسلمان کا خاتمہ ہو گیا تب پھر یہ مسلمان کی طرح بھاگے بھاگے یہ لوگ بھی آئے اور خلافت عثمانیہ میں بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے 17ویں 18ویں صدی میں تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا، تو اس کے بعد ان کو لگا کہ بھائی ہم کو کہیں نہ کہیں ایک جگہ سیٹل ہونا چاہیے، تو ان کے پڑھے لکھوں میں جو ہے یہ تھوڑے سے احساس جاگنا شروع ہوا۔ لیکن اسی میں کیا ہوا کہ 1789 میں فرانس میں انقلاب آ گیا اور ان میں ان کو برابری کا حق دیا گیا۔ پھر جو ہے کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے برطانیہ میں بھی ان کو برابری کا حق دیا گیا، جرمنی میں بھی برابری کا حق دیا گیا۔ تو ان کو لگا کہ اب ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یورپ میں، اور اب ہم کو الگ سے کہیں جانے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان میں جو ہے پھر جو ہے انلائٹنمنٹ کا جو ہے ایک مہم کا آغاز ہوا، جس کو ہسکلا مومنٹ بولتے ہیں، ہسکلا تحریک چلاتے ہیں، کہ ان لوگوں نے کہنے لگے نہیں ہم لوگ جو سوچ رہے تھے وہ جانے دو، اب ہم لوگ یہیں پہ ایڈجسٹ کریں گے، برابری کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن اسی میں جب معاملہ ہو گیا کہ ایک یہودی افسر کے ساتھ جو ہے نا بدسلوکی ہو گیا، تو وہیں پر لوگ سوچنے لگے کہ نہیں اب ہم لوگ کب تک مار کھاتے رہیں گے، ہم لوگ جو ہے ایک الگ سے ملک بنا کر کے وہاں پہ عافیت کے ساتھ رہیں، تو اب کہاں پہ رہا جائے؟ تو وہ لوگ جو ہے سوچے کہ کہیں پہ بھی مل جائے چلے گا، لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ فلسطین میں اگر مل جائے تو وہ ہمارا پرومس لینڈ ہے، اور ہمارے باپ دادا کے وہاں یہ ہے، اور ہمارے مقدس مقامات ہیں، تو وہاں مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جو یہ مومنٹ چلانے والے لوگ تھے وہ زیادہ تر سیکولر لوگ تھے، تو وہ چاہتے تھے کہیں بھی ایک ملک ہو ہم کو جو ہے عزت کے ساتھ جینے کا موقع ملے، وہ چاہے ارجنٹینا میں ہو جائے یا افریقہ کے کینیڈا میں، افریقہ کینیا میں ہو جائے، کہیں بھی مل جائے۔ تو بڑے بڑے ممالک سے درخواست کرتے تھے کہ کوئی ایک جگہ دے دو جہاں ہم ملک بنا لیں۔ لیکن 1980 سے 1880 کے بعد جو ہے ان کا مومنٹ تیز ہوا، تو اس میں یہ ہے کہ جو سیکولر طبقہ تھا ان لوگوں میں جو ہے خاص طور سے جو کرسچن میں بھی پروٹیسٹنٹ تھے، ان کو یہ ہونے لگا کہ یہ لوگوں کو فلسطین جانا چاہیے۔ فلسطین اگر چلے گئے تو اس طرح کیا ہوگا کہ ہمارا جو ہے ایک تو یہودیوں کے جو ہے سازشوں سے ہمارا معاشرہ پاک ہو جائے گا، نمبر 2 ہمارا جو کولونیل پاور یہ ہے تو مسلمانوں میں جا کر کے سمجھ جائیے کہ ایسٹ اور ویسٹ کا جو ہے پورا ایک سنگم ہے یہاں اردو، یہ پورا جو ہے ایران طرف ہے، اور ادھر پورا جو ہے افریقہ ہے، اور ادھر ہی سے پھر یورپ آ جاتا ہے، تو یہ بیچ میں فلسطین پڑتا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہمارا جو ہے مطلب ماننے والا بندہ بیٹھ جائے تو پھر یقینی بات ہے مسلمان کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے کرسچن زائنسٹ اور ایک جیوز زائنسٹ دونوں یہ کہنے لگے کہ نہیں یہاں پہ رہنا مناسب ہے، تو ہمارا بھی کام نکلے گا اور تمہارا بھی کام نکلے گا، تم کو ایک اسٹیٹ مل جائے گا، نمبر 2 ہم کو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ایجنٹ مل جائے گا، اور نمبر 3 یہ جو ہے کولونیل پاور جو ہے اور پھر یہود کی سازشوں سے ہم پاک بھی ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا ہمیشہ ہسٹری میں یہ ہے کہ یہ چین سے بیٹھنے والی قوم نہیں ہے، ہمیشہ لڑائی بجھائی کرانا، اور جو آج بھی دیکھتے رہتے ہیں آپ۔ تو اس لحاظ سے جو ہے 1880 میں ان کا سمجھے خفیہ معاہدہ ہو گیا آپس میں کہ ہم لوگ فلسطین جائیں گے۔ تو فلسطین جو ہے یہاں سے آنا شروع کیے اور زمین وغیرہ تھوڑے تھوڑے خرید کر کے رہنا شروع کیے۔ لیکن یقینی بات ہے ایک دیش بنانے کے لیے تو بہت ساری زمینوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہت سارے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سارے افراد کی ضرورت رہتی ہے۔ تو اس میں ایک آدمی تھا، وہ 1897 میں ایک جو ہے کانفرنس کا انعقاد کیا، کہاں پہ؟ سوئٹزرلینڈ میں، جو یورپ کا ایک بہترین خوبصورت ملک ہے، اس کا نام تھا تھیوڈر ہرزل۔ 1897 میں جتنے بھی پڑھے لکھے یہودی تھے ان کو کال کیا، کانفرنس بلایا، کہا کہ دیکھو ہم لوگوں کو کہیں نہ کہیں ایک دیش بنانا پڑے گا، ورنہ یورپ میں اسی طرح ہم لوگ مار کھاتے رہیں گے۔ اور ان لوگوں کی زیادہ تر آبادی جو تھی وہ ایسٹرن یورپ میں زیادہ تھی، یعنی بلیک سی اور بالٹک سی کے بیچ میں جو جگہ بنتی ہے وہیں پہ یہ لوگ زیادہ رہتے تھے، بقیہ جو بڑے بڑے ممالک تھے ان کو تو کھدیڑتے رہتے تھے۔ تو 1897 میں جو ہے اس نے کانفرنس کیا، اور پھر وہ ایجنڈا سیٹ کرنا شروع کیا کہ ہم لوگوں کو جو ہے ایک ورلڈ آرگنائزیشن بنانا چاہیے جس میں سارے یہودی اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور مل جل کر کے ایک اسٹیٹ بنائیں تاکہ ہم لوگ جو ہے چین سکون کے ساتھ رہ سکیں۔ تو تھیوڈر ہرزل نے جو ہے وہیں پہ وہ بنیاد رکھ دیا، تو اس آرگنائزیشن کا نام رکھا ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن۔ اب زائنسٹ جو کیا ہے؟ زائنسٹ جو ہے زائن کہتے ہیں
یہ یروشلم میں ایک پہاڑی کا نام تھا. تو وہ پہاڑی جو ہے وہ سمجھے کہ یروشلم جو 2 پہاڑی پہ بسا ہوا ہے، تو اس میں سے ایک پہاڑی کا نام جو تھا وہ زائن تھا. اسی پر جو ہے داؤد علیہ السلام جو ہے عبادت کیا کرتے تھے. وہ جو زبور پڑھا کرتے تھے تو وہیں پہ وہ کیا کرتے تھے. تو اس زائنسٹ مومنٹ سے مراد کیا ہوا کہ وہ یہودی جن کی خواہش ہے کہ یروشلم میں جا کر کے دوبارہ اس قوم بنائیں، اسٹیٹ بنائیں، تو وہ جو ہے اس مومنٹ کو، اس خیال رکھنے والوں کو اور اس کاز کے لیے جد و جہد کرنے والوں کو کہا گیا زائنسٹ مومنٹ. تو ورلڈ زائنسٹ مومنٹ یعنی تمام دنیا کے یہودی یکجان ہو جائیں کہ ہم لوگوں کو زائن جا کر کے یعنی یروشلم جا کر کے وہاں پر اپنی جو ہے ایک قومی ریاست قائم کرنی ہے. اب اسی میں آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہودیوں کو ضرورت تھی تو جو ہے زائنسٹ مومنٹ بنائے کہ چلو بھائی گھر واپسی کرو اور یروشلم چلو. کرسچن زائنسٹ کیا ہو گیا؟ تو کرسچن زائنسٹ میں بتایا کہ وہ جو ہے وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ، یعنی پروٹیسٹنٹ جو تھے یہ عیسائیوں میں سے، ان کا زیادہ مطالبہ تھا کہ یہ جو ہے زائنسٹ مومنٹ آگے بڑھے. ان کی وجہ کیا تھی؟ جو میں پہلے بتایا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے یہودی لوگوں کے سازشوں سے ہمارا دیش پاک ہو جائے. تب ان کو ایک جگہ راستہ بتا دیں گے، چلو جو اپنے آپ نکل جائیں گے. تو ایک یہ ہوگا کہ ہمارا جو ہے معاشرہ بالکل یہودیوں سے پاک ہو جائے گا. نمبر 2، ان کے تھرو ہم جو ہے عرب ورلڈ کو قبضہ کر لیں گے، کیونکہ اب جو انلائٹمنٹ کا دور آ رہا ہے، تب براہ راست غلام نہیں بنایا جا سکتا، تو اب جو ہے ایجنٹ کے تھرو ہی بنایا جا سکتا ہے. ہم لوگ کو وائٹ کالر کو بھی رکھنا ہے، لہذا ان کے ذریعے سے دھاندلی کرائیں گے اور بعد میں پنچایت کے لیے ہم لوگ بیٹھ جائیں گے. تو یہ نمبر. اور پھر جو ہے معیشت کے لحاظ سے یہ پورا ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کا یہ ہے، تو یہاں پر یہ ہو جائے گا. اور پھر یہودیوں کو اگر ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو بدلے میں یہ لوگ بھی پیسہ سے ہم کو سپورٹ کریں گے. تو اس لحاظ سے کرسچن زائنسٹ کا جو یہ تھا. اب کرسچن زائنسٹ میں جو مذہبی ایلیمنٹ تھا وہ ایک طبقہ تھا. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر یہ لوگ جاتے ہیں فلسطین میں اور ہیکل سلیمانی کے جگہ پر اگر یہ لوگ وہاں پر جو ہے جو ابھی مسجد اقصیٰ ہے وہاں پر ہیکل سلیمانی اگر قائم کر دیتے ہیں تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جیسے ہی وہ ریڈی ہوگا تو وہاں سے حکومت کرنے کے لیے ہمارے جیسس کرائسٹ آ جائیں گے، جن کا سیکنڈ کمنگ آنے کا چانس ہے. تو وہ کہتے تھے کہ جب تک وہ شہر جو ہے اس حساب سے تیار نہیں ہوگا نا وہ جیسس آئیں گے ہی. وہ کہیں گے پہلے ماحول تو بناؤ ہمارے لیے، ہم آئیں گے. جیسے جلسہ شروع ہونے سے پہلے صدر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی پہلے ماحول بناؤ، اسٹیج تیار کرو، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں. تو جیسس کرائسٹ آنے کے لیے تیار ہیں، بس وہ ویٹ اینڈ واچ کر رہے ہیں کہ کب ماحول سازگار ہوتا ہے کہ ہم آ جائیں. تو یہ لوگ جائیں گے تو اسٹیج تیار کریں گے، اور پھر ہوگا کیا، جیسس کرائسٹ آ جائیں گے تو پھر ہم لوگ کے حساب سے حکومت چلنے لگے گی. تو یہ 3 کاز تھا جس کی وجہ سے کرسچن چاہتے تھے کہ جلد سے جلد یہ جائیں، جبکہ یہودی لوگ جہاں زیادہ نہیں چاہتے تھے، کیونکہ بھائی گھر بار چھوڑ کر کے ہجرت کر کے آنا اتنا آسان کام نہیں رہتا ہے. ہر آدمی اپنے اپنے جگہ پہ سیٹل ہے، دھندا مندہ ہے، اب ریگستان میں آ کے کیا کریں گے. تو اس لحاظ سے جیوز زائنسٹ اور کرسچن زائنسٹ دونوں نے جو ہے ملی بھگت کیے اور سوچے کہ کام شروع کرتے ہیں. کام شروع کرنے میں یہ تھا کہ بھائی یہ جو ہے زمین خالی تو ہے نہیں پڑے گی، جا کر کے جو ہے ہل جوت دیجیے اور جو ہے گھر بنا لیجیے، رہنے لگے. یہاں پر کیا تھا، ترکی میں جو خلافت عثمانیہ تھی اس کے کنٹرول میں یہ پورا ایریا تھا. یہ پورا ایریا جو ہے اس کے کنٹرول میں تھا. اب یہ کوئی معمولی سلطنت تو ہے نہیں خلافت عثمانیہ، اس سے تو بڑے بڑے امپائر نہیں جیت پاتے ہیں، تو ہم لوگ کیسے جیت پائیں گے. تو اس وقت ان لوگوں کا خیال آیا کہ تھیوڈر ہرزل جو تھا اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ وہاں کا جو خلیفہ ہے اس سے مینیج کرتے ہیں، کہیں بک جائے کہیں کمپرومائز کر جائے. تو تھیوڈر ہرزل جو تھا یہ سمجھے آسٹرو ہنگیرین امپائر کا جو ہے باشندہ تھا. تو اس نے کہا کہ ہم جو ہے وہاں کے خلیفہ سے بات کرتے ہیں. تو خلیفہ کا نام تھا عبد الحمید ثانی. اس کے پاس جو ہے خبر بھیجوایا کہ دیکھیں آپ بہت مقروض ہو گئے ہیں، جیسے آج پاکستان بہت زیادہ قرضے کے اندر ہے، ویسے ہی جو اس وقت خلافت عثمانیہ بہت کمزور ہو گئی تھی، پیسے کے لحاظ سے بہت قرضہ وغیرہ تھا. تو کہا آپ بہت قرضہ میں ڈوب گئے ہیں، ایسا کیجئے کہ ہم لوگوں کو صرف فلسطین میں جو ہے بسنے کی اجازت دے دیجئے، اور آپ کا جتنا قرضہ ہے بولیے ہم ادا کر دیتے ہیں، بلکہ منہ کھولیے کیا بولتے ہیں.
لیکن یہ بہت باغیرت انسان تھا، اس نے کہا کہ وہ میرا ہے ہی نہیں، وہ تو میرے پاس امانت ہے جو میں مینیج کرتا ہوں، بقیہ جو ہے عوام الناس کا ہے، عوام الناس نے اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری قربانی دی ہے، تو میں کیسے سودا کر سکتا ہوں؟ میں تو تمہارے منہ مانگے آفر کے مقابلے میں 1 انچ بھی نہیں دے سکتا۔ تو اس نے دھمکی بھی دیا کہ دیکھیے اس کا پھر بہت برا انجام ہو جائے، کیونکہ ہم کو تو چاہیے حک بائی کرو، تو آپ سیدھے انگلی سے نہیں دیں گے تو ہم ٹیڑھی انگلی سے نکالیں گے۔ ٹیڑھی انگلی سے مراد کیا ہے کہ پھر جو ہے آپ کو ہٹانا پڑے گا اور پھر مجھے لینا پڑے گا، ورنہ اگر آپ دے دیتے ہیں تو آپ بھی خوش، ہم کو بھی خوش۔ اب فلسطینی عوام کہیں بھی جاتی ہے تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، ہم کو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ آدمی نے کہا کہ نہیں، تھیوڈر ہرزل کو جا کے بول دو کہ اس دن کا انتظار کرے جس دن خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور ہماری لاش گر جائے گی، تبھی جا کر کے اس کا یہ خواب پورا ہوگا، ورنہ میرے زندہ رہتے ہوئے یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو ادھر سے بھی 2 ٹوک انداز میں معاملہ گیا۔ اس کے بعد یہ لوگ کہے کہ اب کوئی آپشن ہی نہیں بچتا، کیسے جائیں گے؟ اب جب یہ بات ہو گئی عبدالحمید سے، تو ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ دیکھو کہیں جو ہے مطلب چوری چھپے تو یہ لوگ نہیں آ رہے ہیں، تو انہوں نے واچ رکھنا شروع کر دیا۔ تو اب فوراً جو ہے آرڈر جاری کر دیا کہ اب جو 1-2-4 آ جاتے تھے فیملی زیارت وغیرہ کرنے کے لیے یا کوئی 2-4 خرید لیتے تھے، اب اس پر ریسٹرکشن لگا دی۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ ہمارے کچھ افسر یہاں پہ ہیں جو رشوت لے کر کے بیچ دے رہے ہیں زمین کو، تو ویسے کرپٹ کو جو ہٹائے اور پھر جو آنیسٹ آفیسر کو لگائے کہ یہودی سازش کامیاب نہیں ہونی چاہیے، ہمارے دربار سے گیا ہے تو اب وہ کہیں ادھر گیم کر رہا ہوگا، تو یہاں پہ بالکل بلاک کر دیا سلطان عبدالحمید نے کہ مطلب کوئی چانس ہی نہیں۔ اب یہ لوگ چھڑپڑا کے رہ گئے۔ اب ان کے سوئٹزرلینڈ میں ہر سال ہی کانفرنس ہو رہی تھی، یہ سمجھے کہ 97, 98, 99, 100 سب ہر سال ہوتے رہے، لیکن 1904 میں تھیوڈر ہرزل کا انتقال ہو گیا۔ اس کے جگہ پہ جو آیا وہ وائز مین کے نام سے آیا ایک آدمی، وہ مومنٹ کو آگے بڑھایا۔ ایک صدر کا انتقال ہو جاتا تو دوسرا صدر آتا ہے۔ تو اب ان لوگوں نے سوچا کہ جہاں پر جو ہے دال نہیں گل رہی ہے تو کیا کریں؟ یہ سلطان عبدالحمید جو ہے ہل ہی نہیں رہا، کچھ بھی آفر دو، کچھ بھی تو بولے، یہ کہہ رہا نہیں ہماری لاشی پہ بنے گا۔ تو ان لوگوں کو لگا کہ کون اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے، تو ان کو لگا کہ جرمنی کا جو قیصر ولیم ہے اس سے ان کی دوستی ہے، تو ان کے تھرو ان پر دباؤ ڈالا جائے تو پھر جو ہے کچھ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر یہ لوگ جو ہے یہودی لوگ گئے جرمنی کے پاس، اور جرمنی میں جو ہے یہودیوں کا کافی اثر و رسوخ تھا، جیسے آج کے دور میں یہودیوں کا امریکہ پہ جو ہے اثر و رسوخ ہے، ویسے وہ لوگ چھائے ہوئے تھے۔ تو قیصر ولیم کو آفر کیے کہ آپ جو بولے ہم آپ کو دیں گے، لیکن میرا یہ کام نکلوا دیجئے کہ سلطان عبدالحمید سے ہم کو اجازت دلوا دیجئے کہ ہم فلسطین میں زمین خرید سکیں اور ہم بس سکیں۔ قیصر ولیم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم جا کے بات کرتے ہیں۔ تو قیصر ولیم جو ہے وہ ڈائریکٹ آیا عبدالحمید سے ملنے کے لیے، ادب انداز میں اس کے پاس بات رکھا کہ ایسا ہے کہ اگر دے دیتے تو وہ لوگ بھی سیٹل ہو جاتے، یہ ہو جاتے، لیکن انہوں نے بھی ان کو بادشاہ تھا تو پیار بھرے انداز میں ریجیکٹ کر دیا کہ اس معاملے میں تو گفتگو نہیں ہوگی۔ تو اب یہ ہے یہودی لوگ پریشان ہو گئے کہ عبدالحمید ڈائریکٹ بھی نہیں مان رہا ہے اور اوپر سے دباؤ ڈلوائے، اور خاص طور سے جرمنی کا بادشاہ سے دباؤ ڈلوائے تو اس سے بھی بات نہیں بنی۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو پھر یہ لوگ جو ہے سازش کرنے لگے کہ اب سلطان عبدالحمید کو ہٹانا ہی پڑے گا یا پھر خلافت کے ٹکڑے کرنے پڑیں گے۔ تو یہاں سے جو ہے سمجھے کہ عبدالحمید کے خلاف جو ہے سازشیں شروع ہوئی۔ تو سازشیں شروع ہوئی تو اب کیا تھا کہ پورا مسلمان سلطنت جو ایک تھا، ادھر پورا عرب ورلڈ تھا، تو عربوں کو اٹھایا کہ دیکھو یہ ترکی لوگ تم لوگ پہ حکومت کر رہے ہیں، تم لوگوں کو غلام بنا کے رکھے، یہ کیسے مناسب ہے؟ اور ادھر جو ہے ترکی نوجوانوں کو ورگل آیا کہ تم لوگ جو اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود قرضے میں ڈوبے ہوئے ہو، تو یہ اتنے بڑے بوجھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ترکی اپنے آپ میں سوچے، اتنا اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، یہ ریگستانی لوگوں کی وجہ سے جو تم کو پریشانی ہے، تو ہٹاؤ اس جھنجٹ کو۔ اب ترکی کی اہمیت ہے، تو اب دونوں کو جو ہے آمنے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب عرب لوگ جو آزادی مانگنے لگے کہ ہم کو آزادی دیجیے، ادھر نوجوان لوگ بھی گئے کہ ہم ان کا برڈن کیوں جھیلیں، ہم کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اب ادھر کے نوجوان ایروگنٹ ہوتے تھے تو ان کو اور خراب لگتا تھا، تو پھر یہ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی اب امت مسلمہ ہم نہیں جانتے، عرب عرب کے لیے ہے اور ترک ترک کے لیے ہے۔
تو یہ ترک نیشنلزم اور عرب نیشنلزم کا جو ہے ہوا دے دیا۔ اب اس بیچ میں جو خاص طور سے لبنان وغیرہ میں جو ہے یہ عیسائی لوگ زیادہ تھے، اب یہ لوگ آگے بڑھ بڑھ کے جو بڑے بڑے آرگنائزیشن بنانا شروع کر دیا، یہ جمعیت وہ جمعیت یہ وہ، سارے کا مقصد کیا؟ عرب نیشنلزم کا ہوا دو کہ بھائی عرب ایک الگ قوم ہے، ترک الگ قوم ہے، تو عرب کو آزادی ہونی چاہیے۔ ادھر بھی پن مار دیا نوجوانوں میں، نوجوانوں کو وہاں مومنٹ کھڑا ہو گیا، اور اتنا جو ہے بڑا مومنٹ ہو گیا کہ سلطان عبد الحمید کو 1908 میں استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ اب یہاں پر کیا ہو گیا؟ ترکی میں نوجوانوں کی حکومت آ گئی، نوجوان جذباتی، اب وہ خالی ترکی کے بارے میں سوچتے تھے، اب یقینی بات ہے یہ لوگ بھی گرم ہو گئے، تو اب یہ لوگ بھی جو ہے آزادی مانگنے لگے۔ اتنے ہی میں کیا ہوا کہ 1914 میں جنگ عظیم کا آغاز ہو گیا، ایک طرف جرمنی ایسٹرو ہنگیرین پاور، ایک طرف جو ہے برطانیہ فرانس وغیرہ۔ اب اس میں جو ہے جرمنی جو ہے ایک دم حاوی ہوتا جا رہا تھا، اب جو ہے جان بوجھ کر کے جو ہے وہ اس جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، یورپ والے آپس میں لڑ رہے تھے، ان نوجوانوں کو ورگلا کر کے اس میں جھونک دیا۔ تب پتہ چلا کہ جو ہے ترکی جو ہے یعنی خلافت عثمانیہ وہ جنگ عظیم میں شامل ہو گئی۔ جیسے جنگ عظیم میں شامل ہوئی ہے کہ ادھر جو ہے برطانیہ والوں کو موقع مل گیا، اور یہاں پر جو ہے سعودی عرب میں یا پورا حجاز میں کون تھا؟ عرب کے طرف سے حسین بن علی نام کا ایک آدمی تھا، حسین بن علی، اس کو شریف مکہ بولتے تھے۔ اب یقینی بات ہے ترکی میں خلافت ہے تو یہاں پر تو گورنر وغیرہ رہے گا نا، تو حسین بن علی یہاں کا نمائندہ تھا۔ حسین بن علی کو بلایا، اور مصر میں جو ہے برطانیہ کا ایک ہائی کمشنر تھا میک موہن، اس کو بھیجا برطانیہ والوں نے کہ حسین بن علی سے بات کرو کہ اگر مین جنگ میں، یقینی بات ہے یہ سلطنت عثمانیہ ہے، تو یہ سلطنت عثمانیہ لڑائی کرے گی کس کے خلاف؟ برطانیہ فرانس کے خلاف، جرمنی کے ساتھ مل کر کے۔ تم اگر جو ہے حسین بن علی کو تیار کر دو کہ بیچ جنگ میں اگر جو ہے ترکی سے بغاوت کرتے اور پھر ہمارے طرف سے اس سے لڑنا شروع کرتے، تو جب جیت جائیں گے یقینی بات ہے، جب گھر میں ہی آگ لگ جائے گی تو جیتنا تو طے ہے، جیتنے کے بعد پورا عرب ورلڈ کا بادشاہ اس کو ہم بنا دیں گے۔ اب ترکی کے ساتھ کیا کریں گے وہ ہم لوگ نہ سمجھیں گے، لیکن یہ پورا جو عرب ورلڈ ہے وہ اس کو دے دیں گے۔ کہو تیار ہے اتنے بڑے رشوت کے لیے؟ یہ حسین بن علی جو ہے یہ تیار ہو بکنے کے لیے کہ آپ وعدہ کرتے ہیں، اس نے ریٹن گارنٹی دے دیا کہ لیجئے جب ہم لوگ جو ہے جنگ ختم ہوگی، اور یقینی بات ہے اگر آپ اتنی بڑی تعداد میں بغاوت کر دیں گے تو پھر یقینی بات ہے کہ جب ہم لوگ بانٹیں گے خلافت عثمانیہ کو تو اور کیا کریں گے وہ ہم لوگ سمجھیں گے، آپ کو یہ پورا مل جائے گا، یہ جزیرے نما عرب، اور آپ اپنے حساب سے مینج کیجیے گا جیسے کرنا ہے، اور اس وقت مدد کی ضرورت رہے گی تو ہم لوگ دیں گے مدد آپ کو۔ یہ جو ہے 1916 میں یہ ہوا بیچ میدان جنگ۔ اب یہاں پر جو ہے ترکی کی فوج لڑ رہی تھی شام میں، عراق میں، ادھر میں، اچانک بغاوت کر دی۔ اب یقینی بات ہے سنبھل ہی نہیں ہونے والا نہیں تھا، ادھر لیڈر کو تو مین لیڈر کو تو یہ معزول کر چکے تھے، نوجوان لڑکے وغیرہ تھے یہ سنبھال ہی نہیں پا رہے تھے۔ اب اس میں کیا ہوا کہ انڈیا سے بھی جو ہے فوجیں گئی برطانیہ کا ساتھ دینے کے، اور اس میں مسلمان فوج کی تعداد زیادہ تھی۔ اب یہ سارے مسلمان فوج کہاں لڑ رہے تھے؟ شام میں لڑ رہے تھے، عراق میں لڑ رہے تھے، فلسطین میں لڑ رہے تھے، اردن میں لڑ رہے تھے۔ اب کس کے خلاف لڑ رہے تھے؟ خلافت عثمانیہ کے خلاف لڑ رہے تھے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ جو انڈیا میں جو انڈیا گیٹ ہے دلی میں، اس میں کئی ہزار جو ہے فوجیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، شہید جو ہوئے ہیں، اور اس میں موسٹلی مسلمان کے نام ہیں، تو ہم لوگ سینہ چوڑا کر کے بولتے رہتے ہیں یہ مسلمان مرے کدھر ہیں؟ یہ سب فلسطین میں مرے ہیں، یہ سب شام میں مرے ہیں، سب عراق میں مرے ہیں۔ یعنی برطانیہ نے ان کو جو وعدہ کیا تھا، انڈیا کو بھی کیا تھا کہ نازک وقت میں ہم کو ساتھ دو گے تو ہم بھی تم کو ساتھ دیں گے، تو یہاں کے لیڈر نے دھڑا دھڑ جو مسلمانوں کو اور یہاں کے فوج بھیجے۔ کتنی فوج تھی آپ اندازہ کیجئے کہ سمجھ جائیے کہ 100 میں جو 40 فوج جو ہے وہ انڈیا کی فوج تھی، اور اس میں موسٹلی مسلمان، اسی لیے آپ جو ہے 62-63 ہزار فوجی کا جو ہے وہ لگا ہوا ہے، وہ سارے انڈیا گیٹ میں لگا ہوا، اس میں آپ کو خالی مسلمان ہی نام نظر آئیں
اس لیے کہ مسلمان اچھا سے مسلمان کو مار سکتا ہے۔ تو یہ پورے جو جنگ ہارے ہیں فلسطین میں، آپ جانیے کہ یہ بیٹر ٹروتھ ہے کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کو مار کر کے انگریزوں کو فلسطین حوالے کیا ہے، اس میں ہم لوگوں کا بھی خون ہے۔ انڈیا کا، پاکستان کا، بنگلہ دیش کا ایک طرف سے فوج تھی اور ایک طرف سے الجزائر کی فوج تھی، یہ لیبیا کے بعد جو الجزائر ہے تونس کے بغل میں، ادھر سے دونوں فوج تھی اور گئی ہے۔ آپ یہ جو ہے حسین بن علی کے قیادت میں، ان کے 2 بیٹے تھے فیصل اور عبداللہ، ان کی قیادت میں تھی۔ اب ان کو لگا کہ جو ہے کہ جب جیت جائیں گے تو ہمارے ہو جائے گا، تو کم سے کم جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کے چنگل سے ہمارا ملک نکل جائے گا اور ہم آرام سے حکومت کریں گے۔ لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ جو ہے وعدہ کس سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان کو ریٹرن گارنٹی دے دیے، اور ریٹرن گارنٹی دینے کے بعد برطانیہ اور فرانس اور رشیا تینوں مل کر کے بیٹھا کہ بھائی ہم لوگ جب جنگ کریں گے تو ہماری جنگ تو پہلے چل رہی تھی جرمنی سے، اب بیچ میں کود گیا ہے خلافت عثمانیہ، تو اب ان سے بھی لڑنا پڑے گا، تو ٹھیک ہے ان سے بھی لڑتے ہیں مل جل کر کے، لیکن جب جیتیں گے تو لے گا کون کس کو، کس کا کتنا حصہ ہوگا، چلو پہلے طے کر لیتے ہیں۔ تو اندر خفیہ پھر یہ لوگ طے کر لیے، تو رشیا کو بولے کہ دیکھیے، یہ رشیا کو بولے کہ تم کو کیا چاہیے بتاؤ خلافت عثمانیہ میں سے، تو اس نے کہا ہم کو یہ جو باسفورس والا راستہ چاہیے، یہ والا ادھر، اور ہم کو ترکی کا یہ سب حصہ دے دیجئے تاکہ ہمارا جہاز وغیرہ آتا رہے اور ہم کو جو ہے گرم پانی مل جائے، ہم اپنا سودا ودا کر لیں گے ادھر، تو ہم کو ادھر چاہیے۔ فرانس اور برطانیہ کو ادھر انٹرسٹ تھا، تو ان دونوں نے معاہدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے اس کو تو ادھر دے دیں گے، اب عرب کو اپن دونوں بانٹ لیتے ہیں۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ دیکھو عراق جو ہے برطانیہ کہا کہ ہم لے لیتے ہیں، اور شام کا ایریا فرانس کو بولا تم لے لینا، اور یہ حجاز والا جو ہے نا، یہ شریف حسین جو ہے حسین بن علی، اب اس کو بھی تو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا نا، بالکل ہی محروم تو نہیں کر دیں گے، تو یہ ریگستان اس کو دے دیں گے، کہیں گے اسی پہ خوش رہو۔ بقیہ یہ زرخیز ایریا تھا، تو شام والا تم لے لینا، فرانس کو بولا، اور عراق والا پورا ایریا مجھے دے دینا، تو دونوں ایگری ہو گئے۔ اب اندر کھاتے یہ معاہدہ ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں۔ وہ تو کیا ہوا کہ 1917 میں رشیا میں ایک انقلاب آ گیا، بالشویک ریولوشن، لینن جو ہے اس کا لیڈر تھا، زار روس کو مار بھگایا، اس نے کہا کہ ہم کو یہ جنگ ونگ چاہیے ہی نہیں، ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، لہذا وہ جو ہے اس میں سے نکل گیا، بقیہ یہ دونوں بچے۔ اب تیسرا معاہدہ پھر جو ہے یہودی لوگ جو ہے جب دیکھا کہ قیصر ولیم کی بات سلطان عبدالحمید نہیں مانا، دوسرا بھی نہیں مانا، تو ان لوگوں کو لگا کہ اس سے بات نہیں ہونے والی ہے، تو ہم لوگ چلتے ہیں برطانیہ سے بات کرتے ہیں۔ تو برطانیہ سے جا کے بات کی کہ آپ کو جنگ جیتنی ہے یا ہارنی ہے، بتائیے۔ جنگ جیتنی ہے تو آپ کو مین پاور چاہیے، منی پاور چاہیے، مسل پاور چاہیے، جو بھی چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہماری ایک ریکویسٹ قبول کر لیں۔ کیا تمہاری؟ تو کہا ہماری سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ جیتنے کے بعد فلسطین والا ایریا دیجیے گا ہم کو، تو ہم پیسہ کا انبار لگا دیں گے، اور جو دماغ ہم لوگ کو دیا ہے گاڈ گفٹڈ وہ بھی لگا دیں گے، سب چیزیں۔ وہاں اس نے معاہدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے جیتنے کے بعد فلسطین تم کو۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک ہی زمین ہے، 3 آدمی سے معاہدہ ڈفرینٹ ٹائپ سے ہو رہا۔ اب یہ حسین بن علی جو ہے وہ کاغذ ہمیشہ جیب میں لے کے گھومتا تھا، اور یہ جو ہے جب رشیا الگ ہو گیا ہے اس معاہدے سے کہ بھائی ہم کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ جنگ عظیم جو چلی ہے وہ 1914 سے لے کر کے 1918 تک چلی ہے، 4 سال چلی ہے، وہ 1 سال پہلے بیچ سے نکل گیا۔ تب وہ بولتا بھی تھا کہ دیکھو ہم لوگ معاہدہ کیے تھے، اور اس میں معاہدہ میں یہ ہے کہ یہ والا ایریا ہم لوگ کو دیں گے، عرب کو یہ لوگ بانٹ لیں گے، تم کو دیں گے نہیں، خالی ریگستان تمہارے نام پہ رہے گا۔ لیکن ان لوگوں کی بات میں وشواس نہیں کرتا تھا۔ ادھر سے ایک آدمی کو بھیج دیا برطانیہ نے، مسلمان ٹائپ کا بنا کر کے، لارنس آف عربیہ، نام سنے ہوں گے، اس پہ فلم بھی ہے۔ وہ جو ہے پگڑی وگڑی جو ہے عربوں اسٹائل میں آتا تھا، اونٹ پہ بیٹھ کر کے، اب وہ تو مسلمانوں کا مسیحا بن گیا۔ وہ کہتا نہیں سب جھوٹ بولنا ہے تم کا، گو ہیڈ کرا کر کے جو ہے جتا دی۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ 1917 میں بالفور ڈکلیریشن ہوا۔ یہ بالفور ڈکلیریشن کیا ہے؟ یہ آرتھر بالفور جو ہے یہ برطانیہ کا فارن منسٹر تھا، اس نے ایک جو ہے یہودی سرمایہ دار ایک تھا پیسے والا، اس کو لکھ کر کے جو ہے اشن دیا کہ ہم لوگ جو ہے
یعنی ملکہ وکٹوریہ سے جو ہے درخواست کی ہے کہ یہودیوں کے لیے ایک ملک ہو جانا چاہیے، تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ فلسطین کو یہودیوں کے قومی ملک کی حیثیت سے اجازت دی جاتی ہے، تو اس کو ریٹن اسواشن دے دیا، تو اسی کو بولتے ہیں بالفور ڈکلیریشن۔ یہ کب منظر عام پہ آیا؟ 2 نومبر 1917۔ تب سب کے ہاتھ پاؤں کھلنے لگے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا۔ تو اس طرح سے جو ہے سمجھیے 1917 آتے آتے، دسمبر آتے آتے، یہ ترک کے جو فوجی تھے وہ سرنڈر ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ یہاں بھی بہت خون خرابہ ہوا ہے، ہر جگہ جو ہے دشمن بھی اوپر سے اٹیک کر رہا تھا، اندر سے بغاوتیں ہو رہی تھی، اور ہر جگہ مقدس مقامات تھے، تو پھر کہاں سے لڑتے؟ تو مکہ مدینہ بھی مقدس مقام ہونے کی وجہ سے انہوں نے سرنڈر کر دیے، توپ ریڈی ہونے کے باوجود توپ نہیں چلا رہے تھے، اور اس شہر کو بھی حوالے کر دیا کہ یہ بھی مقدس مقام ہے، تو اب ان لوگوں نے بغاوت کر ہی دیا ہے، تو لڑ کر کے کیا فائدہ، اس کی بھی حرمتی ہو جائے گی، تو ان لوگوں نے سرنڈر کر دیا۔ تو سمجھیے کہ 1917 دسمبر آتے آتے انہوں نے سرنڈر کر دیا، اور برطانیہ کے طرف سے جو مصر کا جو فوجی جنرل تھا، اس کا نام تھا جنرل ایلن بائی، وہ جا کر کے اندر گھسا ہے شان و شوکت کے ساتھ۔ اب پھر جو ہے عربوں کو لگا کہ یہ ہمارا مسیحا بن کے آیا ہے، اب پھر جو ہے جیت دلا دیا ہے، اب ہمارے حوالے کر دے گا، اب پھر جو ہے ہم لوگ کے مقصد پورے ہو جائیں گے۔ لیکن وہ آنے کے بعد جو اعلان کرتا ہے تو سب کے ہاتھ پاؤں کھل گئے۔ اس نے پورا مجمع بھرا ہوا تھا ایک دم اسٹیڈیم میں، جنرل بائی آیا ہے، اور اس نے کہا، پہلا ہی جملہ کہا کہ سب کی حالت خراب ہو گئی، آج کروسیڈ کی جنگ ختم ہو گئی۔ تب ان لوگوں نے یہ کروسیڈ کی جنگ ختم ہو گئی مطلب؟ ادھر فرانس کا جو یہ فوجی جنرل تھا وہ چلا گیا صلاح الدین ایوبی کے قبر پہ، اور وہاں پہ پاؤں سے ٹھوکر مار کے کہا کہ سلاڈین اگین ہیئر، صلاح الدین دوبارہ ہم لوگ آ گئے، اب کیا کرو؟ تو وہاں بھی لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ ارے یہ تو لگتا ہے کہ اندر سے کروسیڈ کی جنگ کر رہا تھا یہ لوگ، تو یہ وہیں پہ جو ہے لوگ شرمندہ ہوئے۔ لیکن اب جو ہے وہ سب لوگ بائیک آؤٹ کر کے اسٹیڈیم سے بھاگ گئے، تو اب بھاگنے سے ہوگا کہ اب تو آپ جو ہے، یعنی آئرنی آف فیتھ آپ دیکھیں گے کہ ایسا شاید ہی ہسٹری میں کبھی منظر آیا ہوگا کہ مسلمان کے خلاف بغاوت کر کے، غداری کر کے دشمن کے حوالے شہر کیا، تو اسی کا آپ خمیازہ آج تک بھگت رہے۔ تب ہوا کیا؟ یہاں پر جو ہے کچھ دن تک تو جنگ ہی جنگ چلتی رہی، تو 1917 سے لے کر کے 1922 تک جو ہے برطانیہ نے اپنی فوجی حکومت یہاں پر جاری رکھا۔ تو یہ جنرل ایلن بائی جو تھا، یہ مصر جو ہے 1982 میں برطانیہ کے انڈر میں تھا، لیکن یہ سب خلافت عثمانیہ میں تھا۔ تو یہاں سے اس کی حکومت شروع ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جوڑ توڑ والا میٹنگ ہے، لیگ آف نیشن 1919 میں قائم ہو گیا۔ اب اس کے تحت بات چیت شروع ہوئی، تو بات چیت شروع ہوئی تو اس میں کیا گیا، پہلے جو ہے شام، لبنان، اردن، فلسطین، یہ سب ایک تھا۔ تو پہلے تو ایک موومنٹ چلایا گیا کہ دیکھو فلسطین برائے فلسطین، اب فلسطینیوں کو بہت اچھا لگا کہ فلسطین برائے فلسطین، لیکن اس میں مسئلہ کیا تھا کہ فلسطین برائے فلسطین میں مسئلہ یہ ہے کہ بھائی فلسطین اگر فلسطین برائے فلسطین کریں گے تو فلسطین چھوٹا ہو جائے گا، تو آپ کو ڈیل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو آپ شام کے ساتھ رہو، تو شام اتنا بڑا ملک ہے کہ اس کو مینج کرنا دشمن کے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن یہ نعرہ دیا تو لہذا فلسطین کو شام سے کاٹ دیا گیا۔ تو فلسطین کو شام سے جب کاٹ دیا گیا تو اس کو مینج کرنا بہت آسان ہو گیا۔ تو اس نے پھر برطانیہ نے اب پھر جو ہے لیگ آف نیشن کے تھرو جب میٹنگ وغیرہ ہونے لگی کہ کس کو کیا ملنا چاہیے، تو کہا کہ یہ شام جو ہے وہ فرانس تم لے لو، اور لبنان بھی تم لے لو، اور یہ بولے کہ حسین بن علی کہ بھائی ہم کو بھی دیجیے۔ تو اس نے مانگنے سے پہلے ہی اپنا بیٹا شام میں گھسا دیا کہ ہمارا بیٹا فیصل یہاں پہ رہے گا شام میں، اور دوسرا بیٹا جو ہے عراق میں اردن میں رہے گا عبداللہ۔ تو فرانس نے کہا کہ آپ جلدی سے گیٹ آؤٹ ہو جائیے یہاں سے، نہیں تو ابھی جو ہم آپ کو اڑا دیں گے۔ تو فیصل بھاگا جو ہے ادھر آ گیا۔ تو برطانیہ نے کہا کہ ٹینشن نہیں لو تم، یہ ادھر ہے فرانس آ گیا نا لبنان میں، شام میں، تو ہمارے جو حصے میں ملا نا اس میں ہم تم کو دے دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر جو ہے فیصل آ گیا عراق میں، اور اردن میں عبداللہ دوسرا بیٹا یہ آ گیا، اور حسین بن علی کو کہا حجاز میں۔ تو کہا گیا کہ تم لوگ جو ہمارے پپٹ کی طرح رہو، اور تم ہی بادشاہ بن کے رہو۔
تو اب جتنے عرب والے جو آزادی کے چکر میں جو بغاوت کیے تھے تو اب ان کو تو نراشا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کو بھی نراشا ہوا کہ آپ بولے تو پورا دیں گے، لیکن تتر بٹیر کر دیے، بانٹ کر دیے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اصل تو ہمارے انڈر میں رہے گا، تم ہمارے بادشاہ بن کے رہو گے۔ اب پھر جو لوگ بولے کہ ہم لوگ آزادی کے لیے لڑے تھے تو یہ تو پھر ایک غلامی سے دوسری غلامی میں آ گئے، تو یہ تو کوئی مناسب بات ہوئی نہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ پورا جو ہے ڈیوائڈ ہو گیا کہ عبدالحمید یہ جو حسین بن علی ہیں یہ حجاز سنبھالنے لگے، فیصل جو ہے وہ عراق سنبھالنے لگا، عبداللہ بن حسین جو تھے وہ اردن سنبھالنے لگے، اور شام اور لبنان میں جو ہے فرانس کی حکومت آ گئی، اور فلسطین میں جو ہے اب یہ سمجھے کہ برطانیہ کا کنٹرول تھا، فوجی حکومت تھی۔ اب یہاں سے جو ہے فلسطینیوں کو ہٹانا ہے، نکالنا ہے، اور یہودیوں کو بسانے کا مہم کا آغاز ہوا۔ تو کیسے ہوگا؟ تو اس میں کیا ہوا کہ 1922 میں جو لیگ آف نیشن جو ہے وہ سمجھے عالمی ادارہ قائم ہوا تھا، اسی کے بعد جو ہے ورلڈ جو ہے UN بنا ہے، یونائٹڈ نیشن، جب یہ فیل ہو گیا دوسری جنگ عظیم روکنے میں تو اس کے بعد وہ بنا ہے۔ تو اس نے جو ہے برطانیہ کو کہا کہ آپ جا کر کے فلسطین میں حکومت قائم کیجئے تاکہ وہاں پر یہود اور فلسطینیوں کو صحیح سے مینج کیجیے۔ تو اس کو بولتے ہیں منڈیٹ۔ بریٹن منڈیٹ میں یہ فلسطین آ گیا کہ فلسطین اپنے کمشنر کے ذریعے سے یہاں پر حکومت جاری کرے گا۔ تو پہلا کمشنر جو آیا یہاں پہ وہ سمیل نام کا جو ہے ایک کمشنر تھا، وہ آیا، اور سمجھے کہ 1922 سے لے کر کے 1947 تک، یعنی سمجھے کہ 1917 ہی سے لے کر کے 1947 تک 30 سال تک پورا گیم چلتا رہا کہ کس طرح سے یہودیوں کو مضبوط کرنا ہے، یہاں پہ باہر سے لالا کے بسانا ہے، اور فلسطینیوں کو کمزور سے کمزور کرنا ہے۔ تو اس میں جو ہے کیا تھا کہ اب یہاں پر برطانیہ کی حکومت ہے، مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، یہودیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، یہودیوں کو آرگنائزیشن بنانے کی اجازت دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو نہیں دی رہی، ان کو اسلحہ رکھنے کی اجازت دی جا رہی ہے، ان کو نہیں دی جائے۔ اب منڈیٹ میں کیا لکھا لیگ آف نیشن نے کہ برطانیہ کو اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہاں پہ جا کر کے حکومت قائم کریں، اور پوری ایک گارنٹی دیں کہ کسی طرح سے یہودیوں کا وہاں پر قومی وطن بنا دیا جائے، اور ان کو جو ہے کیسے حکومت قائم کی جاتی ہے وہ بھی طریقہ سکھا دیا جائے، اور جو وہاں پہ فلسطینی لوگ ہیں ان کے بھی سول رائٹ کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے۔ یعنی یہودیوں کے جو ہے سیاسی رائٹ کی بات ہوئی، اور ان کی اونلی سول رائٹ کی بات ہوئی۔ جو اصل میں رہنے والے ہیں ان کے صرف سول رائٹ، اور جو باہر سے آ رہے ہیں ان کے جو پولیٹیکل رائٹ۔ تو اس طرح سے جو ہے ان کو دے کر کے بھیجا گیا۔ اب یہاں سے وہی پورا جو ہے سمجھے کہ ایسا ظلم کا بازار گرم ہوا کہ جس وقت یہ معاملہ ہوا ہے 1917 میں، تو سمجھ جائیے کہ مسلمانوں کی تعداد تھی 6.5 لاکھ فلسطینیوں کی، اور یہودیوں کی تھی صرف 82,000، اور عیسائیوں کی تھی 60,000۔ لیکن 1939 آتے آتے یعنی سمجھ جائیے کہ 20 سال کے اندر اندر یہودیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، مسلمانوں کی کم ہوگی۔ اتنا زیادہ جو ہے کرپشن کیا، یعنی مطلب برطانیہ حکومت کھڑی رہتی تھی، اور دھیرے دھیرے ان کو مضبوط کر دیا گیا ہتھیاروں سے بنا کر کے، اور پورا گاؤں اڑا دیتے تھے۔ صابرا، شتیلا، یہ سب گاؤں جو پورا گاؤں اڑا دیتے تھے، اور سب کو ڈھکیل دیتے تھے کہ جاؤ جارڈن میں جاؤ، اندر جاؤ۔ اور یہاں پر اب برطانیہ کا کام کیا تھا کہ اچھا آپ کو مار رہنا ہے، آپ کو سیف جگہ پہ جانا، چلیے ہم پہنچا دیتے ہیں ٹرک میں۔ بس بچانے کا کام نہیں کرتے تھے، خالی یہاں سے خالی کرو، اب پھر یہودیوں کی بھر کے لانا۔ اب یہودی جو نہیں آنا چاہ رہے تھے تو پھر یہ یورپ میں ایک بازار گرم کر دی ہٹلر کے ذریعے سے۔ ہٹلر 1933 میں آ گیا تھا، نازی جرمنی، وہ لوگ مارتے تھے تو یہ لوگ بھاگ کے آتے تھے، یہاں پہ بھاگ کے آتے تھے تو یہاں جگہ نہیں ملتی تھی تو یہ لوگ مسلمان کو مارتے تھے، مسلمان جو ہے آس پڑوس کے دیش میں چلے جاتے تھے، یہ خالی ہوتا چلا جاتا تھا۔ کہ اندازہ کیجئے کہ 20 سال کے اندر اندر جو ہے یہ 6 لاکھ سے زیادہ یہودی ہو گئے، مسلمان کم ہو گئے۔ آج آپ اندازہ کیجئے کہ آپ جانتے ہیں کہ جارڈن، شام میں مسلمان مہاجرین کیمپوں میں کتنا رہتے ہیں؟ 50 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ تو یہ جو ہے ہولوکاسٹ کا ڈرامہ جو چلا گیا تھا وہ اسی لیے سے تاکہ یورپ کو کسی طرح پاک کر دیا جائے یہودیوں سے، ایسا مجبور کر دیا جائے کہ یہ جو ہے یورپ چھوڑ کے کہاں چلے جائیں، یہ جو ہے فلسطین چلے جائیں۔
اب پھر ادھر وہ ظلم کرتے تھے اور ادھر یہ ظلم کرتے تھے، کہ آپ اندازہ کیجیے۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر یہ بڑھتے چلے گئے۔ اب یہ مسلمان جو ہے دیکھتے تھے پورا جو ہے یہ پورا امت مسلمہ ڈیوائیڈ ہو گیا۔ عراق پر بھی جو انہی کا ایجنٹ فیصل بیٹھا ہوا ہے برطانیہ کا، اردن میں بھی انہی کا عبداللہ برطانیہ کا ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے، حجاز میں بھی جو ہے سعودی حکومت آ گئی تھی، یہ الگ سے ہم لیں گے۔ شام میں جو فرانس بیٹھا ہوا ہے، مصر میں بھی جو ہے وہی برطانیہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بیچارے فلسطینی کرتے تو کرتے کیا، لیکن 1939 تک آتے آتے ان کے ناک میں دم ہو گیا۔ فلسطینیوں کو لگا کہ اسی طرح اگر رہا تو پھر تو حالت خراب ہو جائے گی، تو وہاں پر جو ہے مومنٹ کھڑا کیے اور سمجھے 6 مہینے کے لگاتار ہڑتال ہو گیا، بہت بڑی بغاوت ہے۔ لیکن اس بغاوت کو برطانیہ نے بری طرح کچل دیا، پورے گھر کو اڑا دیتے تھے۔ کسی کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ جو ہے ریولوشنری ٹائپ کا ہے، ختم، اڑا دو اس کو۔ جو ہے گریٹ نکبہ وغیرہ بولا جاتا ہے، گریٹ ٹریجڈی۔ 7 لاکھ کے قریب جو ہے فلسطینی ادھر آ کے رہ گئے۔ لیکن یہ مومنٹ جو ہے 1936 سے لے کے 39 تک بہت مسلمانوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ڈو اینڈ ڈائی کا فیصلہ کرنا ہے، ایسے ہی مرنا ہے تو ویسے ہی مرنا ہے، دیکھا جائے گا۔ تب یہ برطانیہ کو لگا کہ ٹھیک ہے، اس کو تو ہم کسی طرح ظلم کے لحاظ سے کرش کر دیے ہیں، لیکن آئندہ دوبارہ ہوگا تو کرش نہیں کر پائیں گے، مطلب آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ 5 سال کے اندر اندر ہم یہودیوں کا آنے کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو روک دیں گے، اور چلو جو اندھا دھن آ رہے ہیں نا اس کو بھی ہم لوگ 10,000 ایک سال میں آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ الاؤ نہیں کریں گے۔ چلو خوش، کہاں چلو خوش، یعنی 5 سال میں 10,000 آئیں گے، 50,000 زیادہ آئیں گے، اور اس کے بعد 5 سال کے بعد بند ہو جائیں گے۔ تو فلسطینیوں کا ماننا یہ تھا کہ ٹھیک ہے، آپ کو یورپ میں ظلم ہو رہا نا تو آپ آگے رہو، ہمارے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنا میں پرابلم نہیں ہے، لیکن ہمارا ملک ہے تو ہماری حکومت رہے گی نا۔ اب اس سے پہلے اسپین میں ہمارے انڈر میں رہے ہو نا، تو ہم تو ظلم نہیں کیے تھے تمہارے ساتھ۔ خلافت عثمانیہ میں رہے ہو نا، ہم تو ظلم نہیں کیے تھے۔ اسی طرح فلسطین میں رہو، تم اگر جو ہے مظلوم ہو، تم کو لوگ مارے ہیں، ستائے ہیں، ہولوکاسٹ ہوا ہے، اس میں کچھ ایگزیجریشن بھی ہے، اس میں کچھ ریئلٹی بھی ہے، تو ہم تم کو اپنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کا بھی ایک لمٹ ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ کسی گھر میں جا کے پورا گھر قبضہ کر لو، اب پھر اس میں اسٹیٹ بنانے کے تو ہم گوارا نہیں کریں گے، تم کو رہنے کے لیے ہم گوارا کریں گے، ٹھیک ہے رہو۔ لیکن یہ لوگ اسٹیٹ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اب یہ 30 سال میں سمجھے کہ برطانیہ نے پورا جو ہے حکومتی امور میں ان کو تجربہ دلا دیا کہ کس طرح حکومت سنبھالی جاتی ہے، کس طرح سول باڈی ہوتی ہے، کس طرح پولیٹیکل باڈی ہوتی ہے، یہ وہ پورا سکھا دیے۔ اب مسلمانوں کو کارنر کرتے چلے گئے، مسلمانوں کے زمین پہ زیادہ ٹیکس لگاتے تھے کہ وہ کھیتی اپجانے کے بعد بھی جو اتنا کھیتی نہ اپجے گی جتنا ٹیکس ادا کرے، ان کو جو ہے فری آف کاسٹ جو ہے زمین دیتے چلے گئے، بہت آنے پانے تھا، پورا یہ لو، پورا وہ لے لو، پورا یہ لے لو۔ اس طرح سے پتہ چلا کہ جو ہے یہودیوں کی زمین زیادہ ہو گئی اور مسلمانوں کی زمین کم ہو گئی، اور ان کی آبادی زیادہ ہو گئی اور ان کی آبادی کم ہو گئی۔ اس کے باوجود جب ان کو لگا کہ اب تو ہمارا ناک دم ہونے والا ہے، تب جو 1936 سے 1939 تک جو ہے گریٹ عرب ریولٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ کیے، تب جا کر کے لاکھوں جانے کے بعد جو ہے برطانیہ کو لگا کہ نہیں بہت ہو گیا، تو اس میں انہوں نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے 5 سال کے بعد ہم ختم کر دیں گے اس مائگریشن کو، اور ابھی بھی ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ 10,000 سے زیادہ ہم نہیں آنے دیں گے۔ تو اس کے بدلے میں الٹا ریئیکشن ہو گیا کہ یہودی لوگ آپ جو ہے برطانیہ کو مارنا شروع کر دیا کہ تم ہم پر ریسٹرکشن لگاؤ گے، تم وعدہ خلافی کرو گے، لہذا اس کے جو پورے جو ہے ملٹری آفس تھا اور ڈیوڈ ہوٹل جو تھا پورا اڑا دیا اس کو۔ یہ اس زمانے میں وہ اڑانا ویسے ہی تھا جیسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ 2001 میں حملہ تھا، اتنا بڑا حملہ تھا۔ اب پھر وہ لوگ جو ہے اپنا جو آرگنائزیشن بنائے تھے، ارگن وغیرہ بنائے تھے، اس کے ذریعے سے اٹیک شروع کر دیے، یہاں تک کہ برطانیہ نے کہا بھائی ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، ہم جو ہے ہم سے نہیں ہو پائے گا، اور 1945 میں جنگ عظیم دوم ختم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے UNO یونائٹڈ نیشن قائم ہو گیا، تو 1947 میں یونائٹڈ نیشن کے حوالے کر دیا کہ آپ سنبھالیے، ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ کب یہ بول رہا ہے؟ جب پوری طرح سے یہودی تیار ہو گئے۔ ایک ملک کیسے چلائی جاتی ہے، کیونکہ اس کے ملک میں ڈیفرنٹ جگہ سے لوگ آئے تھے، تو مزاج ملنا، زبان ملنا یہ بہت مشکل کام تھا۔ 30 سال میں اس کے لحاظ سے آرگنائز ہو گئے۔ یہ فلسطینی بالکل دھیرے دھیرے کمزور سے کمزور ہو گئے، ان کی جتنی بھی ایلیٹ پرسنالٹی سب کرش کر دی گئی۔ تب وہ کہتا ہے کہ اب ہم سے نہیں ہو پائے گا، ہم جا رہے ہیں چھوڑ کر، یہ لوگ مرے اپنا۔
تو اب UN میں کیا کرتے, UN میں بھی تو وہی لوگ یہ تھے. جہاں سے جو ہے آپ سمجھ جائیے کہ یہودیوں کی سرپرستی جو ہے اب امریکہ کرنا شروع کر دیا. 45 تک جو ہے برطانیہ نے کیا, اب ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو اب یہ بھی گائے ایسی جو اب دودھ دینے والی نہیں ہے, تو اب اس کو ہٹاؤ, اب جو امریکہ کو اپنا. تو یہ لوگ اب امریکہ سے سودا کیے اور امریکہ اب ان کو پروٹیکشن دینا شروع کیا. تو وہی ہوا کہ 1947 میں یہ جو ہے UN نے جو ہے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. اب یہ کوئی طریقہ کہ انصاف کرنے کا, ہمارے زمین پہ کسی نے قبضہ کر لیا تو چھڑا کے دو, اگر تم انصاف کے لیے ادارہ قائم کیے ہو تو. وہ اس نے کہا کہ دیکھو ایسا کرتے ہیں کہ یہ اس کو جو ہے یہ اتنا جو ہے یہ فلسطینیوں کا ہو جائے گا اور یہ بقیہ جو ہے پورا یہ اسرائیل کا دے گا, 2 حصہ. اور یروشلم جو ایک شہر ہے یہ انٹرنیشنل سٹی رہے گا, یہ UN کے تحت چلے گا. یعنی اگر اس کو جو ہے پرسنٹیج میں ناپیں گے تو 55% زمین جو ہے وہ یہودی کو دے دیا گیا, 54 اور 44% زمین جو ہے وہ عرب کو دے دیا گیا, اور 1% جو تھا وہ انٹرنیشنل لیول پہ, یعنی جو یروشلم سٹی تھا مقدس, وہ کہا کہ اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا, یہ انٹرنیشنل باڈی کے اندر رہے. تب آپ دیکھ لیجئے جس کے پہلے سے زمین ہے اس کو 44% دے رہے ہیں, اور جو بھاگ کر کے آیا قبضہ کیا ہے اس کو 55% دے رہے ہیں. اب مقدس مقامات میں کہہ رہا کہ یہ نہ تمہارا نہ اس کا. اب یقینی بات ہے کہ فلسطینی کبھی بھی اس کو گوارا کرتے, انہوں نے ریجیکٹ کیا کہ یہ تو ظلم ہے, اور یہودیوں کو لگا کہ ارے اتنا زیادہ جو ہے توقع سے زیادہ مل گئی ہے, تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. تو اب یہ ہے کہ انہوں نے ریجیکٹ کیا 1947 میں, اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا, اور اسی بیچ میں برطانیہ نے کہا کہ میں اب جا رہا ہوں. تو اس نے جو ہے 1948 کو جو ہے اس نے ٹائم بعد اعلان تو کیا پہلے ہی, لیکن اعلان کیا کہ 15 مئی 1948 کو میں یہاں سے نکل جاؤں گا, باقی تم لوگ سنبھالنا. تو 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے رات میں مملکت قائم کرنے کا اعلان کر دیا. تو اب یقینی بات ہے کہ جب مملکت قائم ہو گئی اور یہاں پر جو ہے فلسطینی لوگ تھے, انہوں نے مانا ہی نہیں اس پارٹیشن کو, تو اب تو کیا ہونا تھا, تو اب جنگ ہونی تھی. تو اب یہاں پہ پورا مسلمان جو بکھر گئے اور غصے میں آ گئے تم. تو اب جہاں پہ پورے جو حکومت ہی تو پپٹ کر مل گئی, لیکن مسلمان تھے, سب نے دباؤ ڈالا. تو یہاں سے پھر اب جنگ شروع ہوئی. جنگ شروع ہوئی تو جہاں جو ہے جنگ جیتنے لگتے تھے مسلمان, یہودی ہارنے لگتے تھے, تو UN والے آ جاتے تھے بیچ میں کہ چلو جنگ بندی کرتے ہیں, جنگ بندی کرتے ہیں. اور جہاں ہارنے لگتے جیتنے لگتے تھے تو جنگ جاری رکھتے تھے. یعنی 1 سال جو ہے 9 مہینہ جنگ جاری رہی ہے, اس میں جہاں پہ مسلمان جنگ جیت رہے ہیں تو سب آ کر کے صلح کرا دیتے تھے. اور پھر جیسے ان کو موقع مل جاتا تھا تو ویسے ہی جو پھر وہ جنگ کو کنٹینیو کرتے تھے. اس لحاظ سے بالآخر رزلٹ کیا نکلا کہ یہودی جنگ جیت گیا اور مسلمان جنگ ہار گیا. جبکہ جنگ میں کتنے لوگ شامل ہوئے تھے؟ مصر شامل تھا, اردن شامل تھا, عراق شامل تھا, شام شامل تھا, لبنان شامل تھا, یمن بھی شامل تھا, سعودی بھی شامل تھا. لیکن سب جنگ ہار گئے اور اسرائیل جو ہے قائم ہو گیا. اور اس میں جو جتنا جو UN نے جو اس کو دیا تھا اس سے بھی اور آگے بڑھ گئے, اور سمجھے کہ تھوڑا 10% اور بھی زمین قبضہ لی. اس کے بعد جو ہے 1956 میں جو ہے نہر سوئز جو ہے جو مصر میں ہے, اس کے لیے جنگ ہو گئی مصر کی اور برطانیہ اور فرانس کی, کیونکہ اس میں جو ہے شیئر تھا برطانیہ کا بھی اور فرانس کا بھی. ان دونوں سے جنگ ہوئی, لیکن اس جنگ میں جو ہے وہ اسرائیل بھی کود گیا اور مصر پر اٹیک کر دیا. اور ادھر سے جو ہے, لیکن اس میں کیا ہوا کہ امریکہ جو ہے بیچ میں کود آیا اور رشیا بھی کود آیا, جس کی وجہ سے جو ہے برطانیہ کو یہ نہر سوئز سے نکل کے بھاگنا پڑا, اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر مصر میں جیت ہو گئی. تو یہاں سے سمجھے کہ برطانیہ کا پریکٹیکل زوال شروع ہو گیا, کہ بہت زیادہ اس کی تھوتی ہوئی کہ اتنا بڑا جو ہے سلطنت کا مالک ایک چھوٹے سے ملک سے ہار گیا. تو اس وجہ سے یہاں سے سمجھے کہ برطانیہ کا ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا زوال کا. اب تو سمجھیے کوئی USA کا ایک سمجھیے ایک کالونی ٹائپ کا ہے, اب اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور یہاں پر جو ہیرو بن کر کے آیا وہ جمال عبد الناصر تھا. یہ پورا ڈٹ گیا تھا برطانیہ کے مقابلے میں, تو یہ ہیرو بن گیا. اب یہ جو ہے آگے بڑھ کر کے یہ کوس کو لیا کہ میں عرب کا ہیرو بن گیا ہوں, سب میرے انڈر میں آؤ, اور اب ہم فلسطین کو آزاد کرائیں گے یہود سے.
تو سب لوگ جو جمال عبد الناصر جمال عبد الناصر، اب یہ تھا لیکن جو ہے کمیونسٹ ٹائپ کا، تو اخوان المسلمین کو بہت زیادہ ٹارچر کیا اس نے، اور یہ ایسا آدمی تھا کہ اس کو کیا اللہ تعالیٰ مدد کرتا، آپ سمجھ جائیے، اندازہ لگائیے کہ یہ نعرہ کیا لگاتا تھا جانتے ہیں؟ کہ چلو سارے عرب ہمارا ساتھ دو، ان سے لڑنا ہے، کیونکہ ہمارا مقابلہ کس سے ہے؟ موسیٰ کی اولاد سے، جو ہم لوگ فرعون کی اولاد ہیں۔ تو فرعون کی اولاد ورسز موسیٰ کی اولاد میں لڑائی ہے، چلو نحن ابناء الفرائن۔ تو پھر عراق والوں نے نعرہ لگایا نحن ابناء النمارقہ، ہم لوگ نمرود کی اولاد ہیں، یعنی نیشنلزم کے بیس پہ آئے ہیں، کیونکہ جو ہے اشتراکی لوگوں نے جو ہے کمیونسٹ نے تو کہہ دیا تھا کہ مذہب افیون ہوتا ہے، تو لہٰذا اس بیس پر جو ہے تو اب ان کو اللہ کی مدد آتی، کیا اس کو اللہ کی مدد آتی؟ بنی اسرائیل سے ہمارا مقابلہ ہے آل فرعون سے، تو جیسے فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا تو ہم ان کو دبائیں گے۔ تو یہ دبائیں گے کیا؟ یہ جو ہے 67 کی جنگ میں بری طرح، ابھی جنگ کی پلاننگ ہی کر رہے تھے کہ اسرائیل نے جو سرپرائزنگ اٹیک کر دیا اور سب کے جو ہے ایئر ڈیفنس کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا وہیں پہ ایئرپورٹ ہی پہ 1967 میں، یعنی 47-48 میں قائم ہوا ہے، اور 19 سال کے بعد جو ہے اسرائیل جو پورا جو ہے وہ جیت لیا پورے اس پہ۔ 67 میں تو کیا ہوا، یہ صحرائے پیننسولا جو ہے اس کو بھی مصر سے چھین لیا، اور اس سے جو ہے یہ جو ویسٹ بینک جو تھا جو جارڈن کے قبضے میں تھا اس کو بھی لے لیا، اور شام سے جو ہے گولان ہائٹس بھی لے لیا، یعنی نہ صرف جو پورا فلسطین جیتا، نیچے سے جو ہے صحرائے پیننسولا جیت لیا، اس سے ویسٹ بینک جیت لیا، اور اس سے گولان ہائٹ جیت لیا۔ تو بہت زیادہ اتنی تھوتو ہوئی کہ جمال عبد الناصر تو خود کہا میں رضان دیتا ہوں، اب میں منہ دکھانے کے لائق نہیں، لیکن لوگوں نے کہا نہیں آپ ہی رہیے آپ ہی رہیے آپ ہی رہیے۔ اب اسی بیچ میں پھر جو ہے مسلمان نوجوانوں کو لگا فلسطین میں کہ یہ لوگ جو ہے صحیح سے نمائندگی نہیں کر رہے، اور یہ جنگ نہیں جتا پائیں گے، تو ہم لوگوں کو اب خود سے جو ہے کچھ کرنا پڑے گا۔ تب جا کر کے جو ہے 1956 میں جو ہے الفتح پارٹی قائم ہوتی ہے، الفتح آرگنائزیشن قائم ہوتی ہے۔ یہ اخوان المسلمین کے کچھ جو ہے نکلے ہوئے لڑکے تھے، اور اخوان المسلمین جو ہے وہ الفتح آرگنائزیشن بننے کے فیور میں نہیں تھی۔ اخوان المسلمین کا شروع سے موقف یہ تھا کہ دیکھو فلسطین کو آزاد کرانا ہے نا یہود سے، تو اس کا لیے ایک ہی فارمولہ ہے کہ پہلے تم کو مسلمان کسی بھی دیش میں اسلامی انقلاب لانا پڑے گا، پھر وہاں سے صحیح سے نمائندگی ہوگی تو پھر جب اس سے ٹکر لے پاؤ گے۔ ان کے بھروسے پر عبداللہ فیصل ان کے بھروسے پر لڑو گے تو مروا دیں گے تم کو، تو پہلے کہیں پہ بھی کوشش کرے ایک جگہ انقلاب لے آؤ، پھر یہ معاملہ آرام سے نپٹ جائے گا۔ تو اس لحاظ سے بولتے تھے کہ اگر جو ہے تم یہ کام کیے بغیر یہ کام کرو گے تو مارے جاؤ، لیکن نوجوان تو نوجوان ہوتے ہیں، وہ الفتح بنا لیے اور اپنے حساب سے گوریلا وار شروع کیے، اور یہ 1964 میں پھر آ کر کے PLO بنایا، پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن۔ تو آرگنائزیشن تو بہت زیادہ بنی، لیکن جو ہے 1967 میں جب یہ درگت ہوئی ہے عرب ورلڈ کی، تب وہ لوگ مایوس ہو گئے، تو سارے آرگنائزیشن وغیرہ یکجا ہو گئے کہ بھائی الگ الگ کام کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک ٹیم رہے جو ہماری نمائندگی کرے، اور یہ خاص طور سے ان لوگوں کو بھی ہٹاؤ، اب ہم لوگ خود ہی آگے بڑھ کے کاز آگے بڑھائیں گے۔ تب سارے جو ہے الفتح PLO وغیرہ مرج ہو کر کے ایک ٹیم بنی ہے، اور اس کو کہا گیا کہ اب جو ہمارے نمائندہ جو آرگنائزیشن رہے گی وہ PLO رہے گی، پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن، اور اس کا سربراہ جو بنایا گیا بالاتفاق وہ کس کو بنایا گیا؟ یاسر عرفات۔ لیکن مصر پہ ایک داغ تھا کہ جو ہے اس سے صحرائے پیننسولا چھینا ہے۔ اب جمال عبد الناصر کو لوگوں نے کہا کہ ہم استعفیٰ دے دیتے ہیں، لوگوں نے کہا نہیں آپ ہی رہیے، ٹھیک ہے بھول چوک ہو گئی۔ تو اس میں کیا ہوا کہ 1973 میں پھر ایک مرتبہ اخوانیوں نے جو زور لگایا اور پھر اٹیک کر دیا اس پر، اور تقریباً یہ صحرائے پیننسولا کراس کر کے غزہ تک پہنچ گئے تھے، لیکن امریکہ نے پوری طاقت کے ساتھ آ گیا اس کا ڈیفنس کے لیے، اور اس کے بعد جو ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو سمجھ جائیے کہ وہ میچ ڈرا رہا، سمجھیے کوئی جیتا ہوتا نہیں۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ جمال عبد الناصر کو 1974 میں اٹیک آ گیا، تو سمجھے 1948 کا بھی جنگ ہار گئے، 1967 کا بھی جنگ ہار گئے، 1973 کا بھی جنگ جیتے ہار گئے، تینوں ہار گئے۔ اس کے بعد جمال عبد الناصر بھی ختم ہو گیا۔ تو اب جمال عبد الناصر کے بعد جو وہاں کا ڈکٹیٹر بنا وہ بنا کون؟ انور سادات۔
انور سادات جو ہے سوچا کہ وہ مایوس ہو گیا کہ آپ ان سے نہیں نپٹ پائیں گے، تو چلو دوستی کے ہاتھ بڑھاؤ اور جیو اور جینے دو۔ تو وہ جا کر کے جو ہے یہودیوں سے معاہدہ کر لیا کہ ہمارا صحرائے پیننسولا آپ واپس کر دیجئے۔ تو کہا کہ بدلے میں کیا چاہیے آپ کو؟ تو بدلے میں کہا اسرائیل نے کہ ہم کو ریکگنائز کر لیجئے کہ میں بھی ایک ملک ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے میں ریکگنائز کرتا ہوں۔ تو یہ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا، وہاں جا کر کے امریکہ میں جا کر کے انور سادات اور یہودیوں کے درمیان۔ تو مسلمان کو بہت غصہ آیا، تو ایک مسلمان نے جا کے گولی مار دیا انور سادات کو کہ تم بے غیرت ہو، جا کر کے اس سے بات کر لیے۔ اس کے بعد جو ہے یہ پورا جو ہے سمجھے فلسطین یہودیوں کے انڈر میں تھا، اور یاسر عرفات جو ہے 1974 سے جو ہے سرگرم ہو گیا PLO کے لے کر۔ تو یہ بہت بڑا فائٹر تھا، اور اب جو فلسطین کا نمائندگی کر رہے تھے وہ PLO کر رہے تھے۔ تو پھر آبزرور کے طور پر جو ہے PLO کو جو ہے UN میں جو ہے بلایا بھی گیا۔ تو یاسر عرفات جا کر کے ڈیرنگ باز جو ہے سمجھے تقریر بھی کیا ہے۔ لیکن جب انور سادات نے جو ہے جا کر کے معاہدہ کر لیا، جو مین لیڈ کر رہا تھا مسلمانوں کی طرف سے، تو وہ بھی مایوس ہو گیا، اور پھر دھیرے دھیرے وہ بھی جو ہے مصالحت کی طرف بڑھنے لگا کہ ٹھیک ہے ہم لوگوں کو بھی تو کچھ تو دیجئے، اور کچھ جو ہے سول رائٹ دیجئے، کچھ دیجئے، ہم کو بھی چھوٹی سی حکومت بنانے دیجئے، آپ فورن پالیسی آپ اپنائیے۔ تو یہاں پر لگا کہ جو ہے یاسر عرفات بھی جو ہے اب نرم پڑتا جا رہا ہے۔ تو وہاں سے ایک مومنٹ کھڑا ہو گیا جو چلا ہے 1987 سے 93 تک۔ یہ فرسٹ انتفاضہ شروع ہوا ہے۔ یہاں سے پھر حماس نے اوورٹیک کر لیا کہ اب PLO جو ہے صحیح رول نہیں نبھا رہی ہے، تو اب ہم یہ رول نبھائیں گے۔ تو یہاں سے انتفاضہ شروع ہوا۔ اب یہاں پر گوریلا بندوق سے جنگ نہیں ہوگی، لیکن پتھر سے ہوگی، یعنی پروٹیسٹ۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ ہوا۔ تو یاسر عرفات نے جو معاہدہ کر لیا 1993 وغیرہ میں، اس کے بعد جو ہے پھر انتفاضہ ختم ہوا، تو 2000 میں پھر ایک انتفاضہ شروع ہوا۔ جیسے ظلم کرتے تھے یہ لوگ انتفاضہ شروع کرتے تھے، 2002 سے 5 تک شروع ہوا۔ اس کے بعد جو ہے حماس کا الیکشن ہوا، تو پبلک نے جو ہے بالکل جو ہے اس میں بھی، غزہ میں بھی اور ویسٹ بینک میں بھی، دونوں جگہ حماس کو جیت ہو گئی۔ تب ان کی گورنمنٹ بننی چاہیے تھی، لیکن ویسٹ نے کہا ہم مانتے ہیں نا، ہم تو ان کو ٹیررسٹ گروپ مانتے ہیں۔ دوسری حکومت بنانا شروع کیے، جو حکومت بننے کے لیے آئے الفتح، تو حماس نے اس کو کھدیڑ دیا، یہ کیا ہم جیتے ہیں تو ہم بنیں گے، تم کہاں سے آؤ گے؟ تو وہاں سے جب 2007 میں جو آپ دیکھیں خانہ جنگی چلی تھی، لیکن پبلک نے سپورٹ کیا، اچھا ٹھیک ہے غزہ میں جو ہے حماس کی حکومت رہے گی، اور ویسٹ بینک میں جو ہے الفتح کی حکومت رہے گی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے 2008 میں جنگ ہوئی حماس کے اور یہودیوں کی، تو اس میں انہوں نے استقامت دکھایا۔ پھر 1912 میں جو ہے یہ 2012 میں جنگ ہوئی، اس میں بھی حماس ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ پھر 2014 میں مقابلہ ہوا، اس میں بھی حماس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ اور ابھی 2021 میں جو دیکھے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اب تو جو ہے حماس جو ہے وہ سمجھے کہ راکٹ لانچ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، اور آئرن ڈوم جو اس کا ہے وہ بھی اتنی تعداد میں جو ہے اب راکٹ چھوڑنا شروع کر دیا کہ اس میں بھی جو ہے اس کو ڈیفنس کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان جو آخر وقت میں جو ہے شام میں جمع ہو جائے گا، اور ہمارے امت کا ایک گروپ ہمیشہ برسر پیکار رہے گی دشمن سے، یہاں تک اسلام غالب ہو جائے۔ تو آج کے دور میں صحیح نمائندگی یہ سمجھیے حماس کر رہے ہیں، اور یہ ویسٹ کے منہ پہ ایک تماچا ہے کہ جمہوریت جمہوریت بولتے رہتے ہیں کہ ہر ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے، لیکن 100% جو ہے لوگ ووٹ دے کر کے حماس کو جیتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ گروپ ہے۔ بھائی عوام جس کو بھی چنے اس کو چننے دیجیے، ایک ہی فارمولہ رکھے۔ تو جس کو عوام چن کے لاتی ہے اس کو آپ ٹیررسٹ بنا دیتے ہیں، جس کو عوام نہیں ووٹ دیتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح گورنمنٹ ہے۔ اب ابھی جو معاملہ ہوا ہے یہ بہت خطرناک معاملہ ہوا ہے کہ بنجامن نیتن کو وہاں جو ہے پارلیمنٹ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اب جو وہاں کا پرائم منسٹر بنا ہے وہ نفتالی بینٹ بنا ہے، وہ الٹرا نیشنلسٹ ہے۔ وہ آگے جا کر کے اتنی بدتمیزی کرے گا کہ آپ کو لگے گا کہ یہ بنجامن نیتن